السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی ہاں پیاری بہنوں، میری یوٹیوب فیملی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری تمام ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز اسے لائک ضرور کیا کریں۔ آپ کے لائک سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہمارا اس موٹیویشن کے بعد ہمیں آپ تک اور پیغامات پہنچانے میں ایک ہمت ملتی ہے۔ جی تو آغاز کرتی ہوں آج کی اچھی بات کا۔ آج کی اچھی بات، آج کی نیکی کی بات آپ کہہ لیجئے کہ نیکی دیکھیے جو چیز آپ سیکھتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے، وہ علم دین کا ہو، وہ دنیا کا ہو، وہ کسی کی اصلاح کا ہو، کوئی بھی علم ہو جس سے نفع ہو، جس سے انسان کو فائدہ پہنچے، تو وہ علم آپ تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ وہ علم آپ آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ کیا پتہ آپ کی ایک بات سے اس انسان کا بھلا ہو جائے، اس کے بگڑے کام سنور جائیں۔ بے شک وہ کام سنوارنے والا اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، آج ایک چیز اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیجئے میری تمام یوٹیوب فیملی، کہ دیکھیے آپ کو 3 چیزیں اپنی زندگی میں اصول بنا لیجئے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اللہ پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر آپ کی توکل ہونی چاہیے کہ جو چیز ہے جو میری زندگی میں مشکلات ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، سب اللہ کی مرضی سے، اور اللہ اس کو سب چیز پر اللہ قادر ہے، اور مجھے جو مانگنا ہے میں اللہ سے مانگوں گی، میں اللہ کے آگے روں گی۔ دیکھیے یاد رکھیے، جب تک آپ کا راز آپ تک ہے وہ تب تک آپ کا ہے۔ جب وہ راز آپ دوسروں تک لے کر جاتے ہیں تو وہ راز پھر آپ کا نہیں رہتا، وہ راز پھر دنیا کا راز بن جاتا ہے۔ اپنے راز، اپنے دکھ، اپنی خوشی، اپنی غمی سب اللہ سے بانٹیے، سب اللہ سے شیئر کیجئے، کیونکہ آپ جب دیکھیے کہ اگر آپ کسی سے بھی اپنی کوئی دل کی بات شیئر کرتے ہیں، آپ اپنا کسی سے دکھ بھی شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ تک نہیں رہتا، وہ آٹومیٹکلی وہ 7 گھروں تک پہنچ جاتی ہے چیز، اور اس سے کیا ہوتا ہے، الٹا ہم ہی لوگ ڈپریشن میں، اسٹریس میں اور انزائٹی میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بات جو آپ نے کہی ہوتی ہے ان باتوں کے ساتھ 4 اور ایڈ ہو کر آپ تک واپس ریٹرن ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے اللہ تعالی ہم تک کبھی بھی ایسا چیز کچھ ہونے ہی نہیں دیتے اگر ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اگر ہمارا یقین اللہ پر ہے، اگر ہماری توکل اللہ پر ہے۔ کہ دیکھیے آپ روئیے، اللہ کے آگے روئیے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیے۔ دیکھیے کہتے ہیں جیسے کہ نماز جب آپ نے پڑھنی ہے، اس سے پہلے جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو اس طریقے سے کیجئے جیسے ایک جوان کرتا ہے، ہمت کے ساتھ وضو کیجئے کہ الحمدللہ میں نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں، تیار کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد ہی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز ایسے پڑھیے جیسے کوئی بزرگ پڑھتا ہے، سلو ٹھہر ٹھہر کر، جیسے قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اتنی بھی آپ نے سلو نہیں کرنی کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے۔ بعض اوقات ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں، آپ عام روٹین میں تو سجدہ اس سپیڈ سے کرتے ہیں کہ ایک سجدہ بھی آپ کا ہوا اور آپ نے دوسرا کر لیا، جو کہ گناہ ہے، مکروہ ہے۔ سجدے کو بھی آپ خود دیکھیے کہ سجدے کا ایک کیا طریقہ ہے۔ جی دیکھیے اگر آپ اپنے سجدے کو بھی طویل کرتے ہیں اور وہ کسی کو دکھانے کے لیے، تو وہ بھی بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ دوسروں کی سیٹسفیکشن کے لیے چیز کر رہے ہیں، بلکہ نہ کہ اللہ کی سیٹسفیکشن کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ وہ چیز دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اور جو چیز دوسروں کو دکھانے کے لیے کی جائے تو وہ بھی غلط ہی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے نماز، آپ یقین جانیے کہ نماز کو آپ اس طریقے سے پڑھیے۔ اب آپ خود سوچئے کہ آپ اللہ کے آگے کھڑے ہیں، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر آپ کو کھڑا کر دیا جائے، اگر ہم وہ چیز سوچیں بھی تو آپ یقین کریں کہ ہمیں خود ایک آ جاتا ہے کہ دیکھیں کہتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو اگر آپ محبت کرتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے محبت آپ کو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو محبت ہے، تو آپ یقین جانیے جیسے ہم اپنے استاذہ کو اور ہر ایک اس رشتے کو جن سے ہمیں محبت ہے رسپیکٹ دیتے ہیں، تو ان سب سے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ان کے لیے رسپیکٹ اور ان کو ادب دینا، اور ادب دینا احترام کرنا کیا ہے۔ اب وہ ادب کیا ہے؟ نماز میں بھی آپ ادب کے طریقے سے، ادب کے دائرے میں جب کھڑے ہوتے ہیں،
تو وہ بھی ایک چیز کاؤنٹ ہوتی ہے. اور دعا آپ ایسے مانگیے، کہتے ہیں نا کہ دعا آپ رو کر مانگیے، گڑ گڑا کر مانگیے، کیونکہ اللہ کو کیا پتہ آپ کا ایک کون سا آنسو گرے اور اللہ تعالیٰ تک وہ پہنچ جائے اور اس کی قبولیت ہو جائے. تو یہ چیزیں آپ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، دیکھیے ہم اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں. نہ تو میں پرفیکٹ ہوں نہ آپ پرفیکٹ ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، پرفیکٹ تو ہم ہو ہی نہیں سکتے. اسی لیے جو ہماری خامیاں ہیں، بہترین شخص وہی ہے جو اپنی خامیوں کے ساتھ اور اپنے آپ کو بھی ایکسیپٹ کرے اور اپنے دوستوں کو بھی. دیکھیں خوبیوں کے ساتھ تو ہمیں سب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، لیکن خامیوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں. اور ان خامیوں کو درست کرنا، ان کو ٹھیک کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن آج ہم صرف اور صرف ایک دوسرے میں خامیاں نکالنے میں بزی ہیں. تو یقین جانیے، بس کر دیجئے. اب زندگی ہم نہیں جانتے ہماری زندگی کتنی ہے، وہ 1 دن کی ہے، 2 دن کی ہے، 4 دن کی ہے، 1 مہینے کی ہے، سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 1000 سال کی ہے. آپ نہیں جانتے کہ کتنی زندگی ہے آپ کی. اور اس زندگی میں بھی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں، سب نے ایک دوسرے کے دلوں میں اپنے لیے نفرتیں پال رکھی ہیں. کوئی کس سے ناراض ہے، کوئی کس سے گلے شکوے کر رہے ہیں، کوئی غیبت کر رہا ہے، چغلی. اور آج ہمارے معاشرے میں غیبت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ آپ یقین جانیے کہ ہر رشتے میں دوری غیبت کی وجہ سے ہے، چغلی کی وجہ سے ہے. اگر آپ خود سوچئے کہ غیبت کرنے کا مطلب اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. آج ہمارے بھائیوں کو ذرا سی تکلیف پہنچے تو ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی. تو غیبت کرنے والے کے منہ سے اور جھوٹ بولنے والے کے منہ سے یقین جانیے احادیث میں آتا ہے کہ اس قدر گندی بدبو آتی ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی اس سے ہزاروں میل دور کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ کو تو وہ اسمیل نہیں آئے گی، لیکن وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مقرر کیے ہیں، وہ جب لکھ رہے ہوتے ہیں ہر ایک چیز، اور رحمت کے فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں. لیکن جب ہم جھوٹ اور چغلی اور غیبت یہ سب چیزیں کریں گے تو آپ یقین جانیے وہ فرشتے ہم سے کوسوں میل دور چلے جاتے ہیں. کوشش کیجئے اپنے آپ کو تھوڑا امپروو کیجئے، اور دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کو نیچا دکھانا، ڈی گریڈ کرنا، جو کہ آج ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہو چکا ہے، ان چیزوں سے خدارہ باہر نکلیے. اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے. دیکھیں ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ڈریے، باقی سب کی رسپیکٹ کیجئے. آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. آج ہم انسانوں سے ڈر رہے ہیں کہ اگر یہ انسان ہم سے ناراض ہو گیا یا اس نے ہمیں نہ بلایا تو ہماری تو لائف ہی ختم ہو جائے گی. اور وہ اللہ جس کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر اللہ کی ناراضگی کا ہمیں ذرا فکر نہیں، اللہ کے ڈر کا ہمیں کوئی، ہمارے دلوں میں بالکل بھی آخرت کو لے کر خوف نہیں ہے. دیکھیے دین خوف کا نام نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. آج اگر ہم ایمبولینس کی آواز سنیں تو یقین جانیے روح کانپتی ہے کہ اللہ خیر کرے. منہ سے وہ ایک ورڈ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، جو بھی شخص ہے، جو بھی انسان ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت والی لمبی عمر دے. اور جیسے ہی ہمارے گلیوں میں سے اگر کوئی جنازہ نکلتا ہے تو کلمہ شہادت کی آواز سے ہماری روح کانپ پڑتی ہے. تو اگر آپ اس ایک لمحے میں یہ سوچئے اور اس کے بعد بھی یہ سوچئے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی زمین میں جانا ہے، تو یہ تکبر کیسا، یہ غرور کیسا. اللہ کو راضی کیجئے. اور اللہ کو راضی کرنا تو بے انتہا آسان ہے. دیکھیے جب آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو اپنا دوست بناتے ہیں، تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اور جب آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں نا، تو آپ آٹومیٹکلی تہجد تک پہنچ جاتے ہیں. اور تہجد میں رو کر مانگنا، یہ میرا ایمان ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ آپ یقین جانیے 2000% میں کہوں گی، میں 1,00,000% بھی کہتی ہوں کہ جب آپ اللہ سے رو کر مانگتے ہیں نا، اور اس چیز کے لیے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. کوشش کیجئے کہ اپنی زبانوں سے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو نا محفوظ رکھیے. آپ اگر احادیث سنیے تو سب سے زیادہ جہنمی عورتیں ہیں. آج تو بہرحال مرد بھی ان گناہوں بھری جو چیز مردوں کے کرنے والی ہے وہ فیشن عورتیں کر رہی ہیں، جو عورتوں کے کرنے والے ہیں وہ مرد کر رہے ہیں.
ابھی تو ہماری سوسائٹی میں گناہ اس قدر بڑھ چکا ہے. تو دیکھیے مائی یوٹیوب فیملی، یہ سب چیزیں آخرت کی نشانیاں ہیں. اگر آپ تھوڑی سی دیر یہ چیز سوچ لیجئے کہ یہ سب چیزیں ہو کیوں رہی ہے. آپ نے لوٹ کر، ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار ہے. آپ یقین جانیے کہ اللہ کے نبی نے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موت کے وقت بھی، جب ان کا آخری وقت تھا، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ میری امت کو بخش دیجئے گا. اور ان کی امت، ہم گناہ گار لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنی سکھائی ہیں. کیا ہمیں غیبت کرنا سکھایا ہے؟ ہم نمازیں 5 پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم جا کر سانگ سن رہے ہیں. نعوذ باللہ، آپ کی وہ نمازیں اللہ سے آپ کو جب قریب کر رہی ہیں تو وہ نمازیں پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگ موبائل پکڑتے ہیں اور سانگ سننا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیسی عبادت ہے؟ جب اللہ سے ہم قریب ہوتے ہیں تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں. آپ اللہ سے مانگے تو صحیح. آج ہم ایک چھوٹی سی چیز کہہ دیتے ہیں، اللہ جب چاہے ہدایت دے. آپ نے لینے کی کوشش کی، وہ تو دے رہا ہے. اللہ کبھی چاہے گا کہ میرا بندہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے؟ اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے. اب چوز کس نے کرنا ہے؟ اب ہم کہہ دیتے ہیں ہم موت کے کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہیں، جی اللہ کی مرضی تھی اسی لیے ہم نے چھلانگ لگا دی، ہم نے جمپ کر دیا اس میں. آپ خود سوچئے، اللہ چاہتا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے وہ ہمیں ہدایت ہی نہیں دینا چاہتا؟ معاذ اللہ، کیسی باتیں ہیں یہ ہماری، اور کیا تھاٹس ہیں ہماری کہ اللہ ہی ہمیں ہدایت نہیں دینا چاہتا. کیا ہم نے کوشش کی؟ اب تھوڑی سی چیزیں، ہم سر پہ دوپٹہ نہیں لے سکتے کیونکہ ہمیں سوسائٹی میں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. آپ کو سوسائٹی کی فکر ہے، آپ کو اللہ کی فکر نہیں ہے. ہم شلوار قمیض نہیں پہن سکتے، ہم پردہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں سوسائٹی میں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. نعوذ باللہ. اب سوسائٹی کے لیے، ابھی آپ سوسائٹی کے لیے اپنے آپ کو اس طریقے سے بنا لیں گی کہ آپ ڈائریکٹ جہنم میں چلے جائیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. آج آپ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، آج آپ سے اے سی کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، لوڈ شیڈنگ کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. تو خود کو آخرت میں جنت آپ کو چاہیے، سب کو چاہیے. ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جانا، اللہ سے ملاقات کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا. تو کیا یہ سب ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے ہوگا؟ نہیں. دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف کر لیجئے، بس کر دیجئے. خدا را آپ سب سے التجا ہے کہ اپنے دلوں کو اپنے پیارے بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، دیکھیے کون کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیجئے اس کی لائف میں. جب آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے گا نا تو یقین جانیے آپ کو کسی کی پرواہ نہیں رہے گی. آخرت میں ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی کوئی کام نہیں آئے گا. اگر قبر میں آپ کو کوئی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سے اور آپ کے گناہوں سے بچا سکتی ہے تو وہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کی زبان ہے، اللہ کا ذکر ہے، ہمارے دین کی چیزیں ہیں. آپ کے بہن بھائی تو آ کے آپ سے اللہ کی سفارش نہیں کریں گے نا، آپ کے والدین آ کر اللہ سے آپ کی سفارش نہیں کریں گے، آپ کے ان لاز یا آپ کے ہسبینڈ آ کے اللہ سے آپ کی سفارش نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ خود آپ کو اس چیز سے نکال لیں گے، آپ کو گناہوں سے نکال لیں گے جب آپ اللہ کی طرف آئیں گے. ابھی ہم کیا کرتے ہیں، یہاں ہم نے نماز پڑھی، یہاں ہم سانگ سننے چلے گئے. اگر آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں نا تو یقین جانیے ان چیزوں سے آپ کو خود بخود نفرت ہو جائے گی. اور جب آپ ان چیزوں سے نفرت کرنے لگیں گے، ان گناہوں سے نفرت کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کہ ان گناہوں کو آٹومیٹکلی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. وہ آپ کے ان گناہوں کا ترازو پھر کم ہوتا جائے گا نا، اور نیکیاں زیادہ. تو سوچئے کیا چیز افضل ہے. بات لمبی ہو جاتی ہے، معذرت، اور امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور خود کو امپروو کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ، میں، ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں،
اللہ تعالیٰ کے آگے جب ہم حاضر ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر سے کہیں کہ یہ میرے امتی ہیں اور انہوں نے وہی چیزیں کی ہیں جو میں نے ان تک پہنچائی، جو دین میں نے لوگوں تک پہنچایا۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی اچھی بات کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ کل پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اصلاح فرمائے، آمین۔ اور اینڈ پہ ایک بات کہنا چاہوں گی، جیسے ہم سب اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں ویسے ہی ہم سب کو اب اپنے دل بھی صاف کرنے ہیں۔ فی امان اللہ۔